بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ آئے ہائے ایسا کریم رب، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مطلب لکھو یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا۔ جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا، اپنی جوانی کے دنوں میں جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا۔ تو بہترین عمال اس کے لیے، یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے میں ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی۔ یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بغاوت کرو خیر ہے میں معاف کر دوں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ وہ والی بات ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں۔ جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت۔